السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ٹوڈیز شو ود ZMC نیٹورک. آج ہم پروگرام کر رہے ہیں شادی کی باتیں ان دا پریزنس آف شاہ صاحب. آج ہم ڈسکس کریں گے جو آبویسلی جو پینڈیمک پوری دنیا میں اس وقت چھایا ہوا ہے بائی دا نیم آف COVID-19. آج خاص کر کے ہم وہ ڈسکس کریں گے اسپیشلی بیکاز ایک ویکسین لانچ ہو گئی ہے جو پوری دنیا میں اب وہ آ رہی ہے ٹو ہیلپ ریزالو دس پرابلم دیٹ وی فیس فار نیرلی اے ایئر ناؤ. تو ہم آج جاننا چاہیں گے کہ شاہ صاحب کا کیا اوپینین ہے کہ کرونا کہاں تک پہنچا ہوا ہے اور یہ جو ویکسین ہے یہ خود لیں گے, ان کی فیملی لے گی, ان کا اوپینین کیا ہے اس کے بارے میں, بیکاز آبویسلی بہت ہی کنسپریسی تھیوریز ریلیز ہو چکی ہیں اس ویکسین کے حوالے سے کہ یہ آپ کی جینز کو افیکٹ کرتا ہے, آپ کے ریپروڈکٹیو سسٹم کو بھی یہ افیکٹ کرے گا اور آپ کی ٹوٹل جو جین کی میک اپ ہے وہ بدل جائے گی. اینڈ یہ کافی ایک بگ ایکوزیشن ہے, پر یہ وائرل ہو چکا ہے اور بہت سارے لوگ اب اس کے اوپر بلیو بھی کر رہے ہیں. تو انہوں نے آلریڈی مائنڈ میڈ اپ کر لیا ہے کہ وہ یہ ویکسین نہیں لیں گے. تو اس لیے ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ یہ ٹاپک آپ کے پاس ہم لے کے آئیں اور اس کو مزید ڈسکس کریں, کیوں پھر آپ یہ ایک انفارم ڈیسیجن بنا سکتے ہیں اگر آپ نے بھی یہ ویکسینیشن میں پارٹیک کرنا ہے یا نہیں. تو پھر ہم چلتے ہیں شاہ صاحب کے پاس. السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام نیلم اسلم. جی شکریہ ZMC TV, شکریہ مجھے مدعو کرنے کا. دراصل آپ نے جو بات کی ہے, میں اپنے تجربے سے آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ میرے پاس ایک دفعہ ایک والدہ آئی کسی جی کلائنٹ کی. وہ کلائنٹ جو تھا وہ بضد تھا کہ اس کی والدہ کو ادھر سیٹل کرنا ہے. ان کی والدہ پاکستان کے کسی گاؤں سے تھی, دیہاتی عورت, سمجھدار عورت تھی ویسے تو. انہوں نے کہا بیٹا میرا پتر زبردستی کر رہا ہے, میں اس ملک وچ نہیں رہنا, مینوں روٹی ہضم نہیں ہوندی اور ایتھے ڈاکٹر کول مینوں لے گیا, مینوں ٹیکہ لا دینا, میں مر جاؤں گی, میں ٹیکہ نہیں لوانا. میں نے پنجابی میں بات کی ہے, امید ہے کہ ویور سمجھ رہے ہوں گے پنجابی. جی وہ سمجھدار خاتون تھی, ان کے بچے کوئی دبئی میں تھا, عرب میں تھے, ادھر UK میں تھے, تو وہ ان کو ادھر سیٹل کرنا چاہتے تھے. وہ کہتی کہ نہیں بیٹا میں نے ٹیکہ نہیں لگوانا, ادھر میں ٹیکہ لگانا ہے تو میں مر جاؤں گی, جی مجھے تو پہلے ہی روٹی ادھر ہضم نہیں ہوتی, مجھے واپس بھیج دو میرے گاؤں میں. جی تو دیکھیں ایک تو معصومیت بھی ہے. دوسرا میسج مجھے بائی چانس ابھی آیا ہے, ویسے آپ نے جو بات شروع کی ہے, یہ ہماری ایک ایسوسیشن آف پاکستانیز فزیشنز آف ناردرن یورپ ہے, جی اس کو اپنے بھی وہ کہتے ہیں. اب اس میں ہمارے جتنے بھی کنسلٹنٹس ہیں نا, ڈاکٹرز, پاکستان کے ماہ ناز ڈاکٹرز جو یورپ میں ہیں, انہوں نے ایک ایسوسیشن بنائی ہوئی ہے. تو میں نام بھی لینے میں کوئی برا نہیں محسوس کرتا ہے. ڈاکٹر شبیہ احمد ہیں, ڈو میڈیکل کالج کے, یہ پڑھے ہوئے ہیں ادھر, آج کل کنسلٹنٹ ہیں, اچھے دوست ہیں میرے. تو انہوں نے مجھے بھیجا ہے کہ اس میں انہوں نے باقاعدہ پاکستانی کمیونٹی کو مخاطب کیا ہے کہ ڈونٹ ریفیوز کووڈ ویکسین ٹھیک فار یور اون پروٹیکشن, فار یور فیملیز پروٹیکشن, فار پروٹیکشن آف یور نیبرز, اینڈ اگنور دا ریومرز اینڈ کنسپائریسی. ٹھیک اٹس یور ریلیجس اینڈ ہیومن ڈیوٹی. تو اب پاکستانی جو ڈاکٹرز ادھر کنسلٹنٹس ہیں, جی انہوں نے اس چیز کو باقاعدہ اس کی تشہیر کی ہے, صرف اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ ابھی بھی ایسے دقیانوسی خیالات لوگوں کے ہیں. جی تو اس سے بڑھ کے میں اور کیا کہہ سکتا ہوں. میں کنسلٹنٹ میڈیسن کا نہیں ہوں, جی لیکن سماجی لحاظ سے میں جانتا ہوں. تو میں ادھر یہی کہنا چاہوں گا کہ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. ایک زمانہ تھا لوگ ملیریا کی دوائی نہیں لیتے تھے, جی بالکل کوئی ہیپیٹائٹس کی نہیں لیتے تھے, کئی قسم کی تھی, لیکن اب پولیو کی نہیں لیتے لوگ پاکستان میں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں ان کو باقاعدہ ٹیسٹ کیا گیا ہے, اور ٹیسٹ کرنے کے بعد یہ بنائی گئی ہیں. آج اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ خود اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں علم دیا ہے جی اس کے تحت ہم لوگ بہت آگے یونیورسٹیز میں ریسرچ کر چکے ہیں, جی اور یہ ٹیسٹ کر کے یہ میڈیسن بنائی جاتی ہیں.
تو دیکھیں تھوڑے بہت سمٹمز اگر آپ ٹریول سے پہلے فلو کا بھی جیب لیتی ہیں, کو ٹیکہ لگواتی ہیں, تو کیونکہ آپ کے سسٹم کو اس نے امیون کرنا ہوتا ہے, تو وہ تھوڑی سی دوائی وہ آپ کے اندر جو جاتی ہے اس میں وہ جراثیم ہوتے ہیں جو کہ وہ بیماری ہوتی ہے. یہ کانسیپٹ یہ ہے امیون کرنے کا. تو کئی دفعہ آپ وہ ٹیکہ لگوائیں تو پاکستان جانے سے پہلے فار ایگزامپل, تو آپ کو تھوڑے سمٹمز ہو جاتے ہیں ہلکے پھلکے سے بخار کے, یا حرارت ہو جاتی ہے آپ کو. تو اس میں بھی جو میں نے پڑھا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ ہلکا پھلکا بخار ہو سکتا ہے, لیکن اس کے جو دورس جو نتائج ہیں وہ بہتر ہیں, یعنی کہ وہ بہتر چیز ہے, آپ کو لگوانا چاہیے. قطعاً ایسی بات کنسپائریسی جو ہے اس پہ یقین نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اس کا فائدہ ہی ہے. اگین دیکھیں وہ بھی کہہ رہے ہیں 95% ہے. دیکھیں ہر چیز میں یہ انسان کا بنا ہوا قانون ہے, بنا ہوا یہ اصول ہے جس کے مطابق وہ دوائیاں بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو اس کو علم دیا ہے اس کو وہ ریسرچ کر کے آگے بڑھے ہیں, تو غلطی کی گنجائش ہمیشہ ہوتی ہے. لیکن ان کی یہ بات کافی یقین دلاتی ہے کہ یہ بزرگ جو کافی عمر کے ہیں ان کے لیے بھی سیف ہے. ٹھیک ہے نا. ویسے اکا دکا واقعات سننے میں آئے ہیں کہ افیکٹ اچانک انفیکشن ہو گئی, زیادہ ہو گئی, کوئی ایسی چیز ہو گئی, لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ بندے کو ٹیسٹ کر کے اس کے مطابق ہی اس کو یہ لگائیں گے. تو میری رائے میں جو آپ کا سوال ہے ان کو ضرور لگانا چاہیے. شکریہ, تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے, موونگ آن. تو ہم نے ویکسین کے بارے میں تھوڑا سا بھی ڈسکس کیا. آپ نے بتایا کہ آپ جو ڈاکٹر کا ایسوسیشن ہے جو یو کے میں کافی ویل نون اب ہو رہا ہے, بیکاز لاٹ آف فزیشینس جو پاکستان سے آتے ہیں میڈیسن کے, وہ آپ اس کو جوائن کر رہے ہیں, ان کو سپورٹ بھی ملتی ہے, پر آلسو وہ ہمارے جو پاکستانی بہن بھائی ہیں ان کو ایڈوائز بھی وہ کر سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ میڈیکل پروفیشن میں ہوں, وہ پھر بھی دے ولنگ ٹو ریچ آؤٹ اینڈ گیو یو انفارمیشن اینڈ گائیڈنس. تو ہم نے یہ کور کر دی ہے کہ واقعی یہ کنسپیریسی تھیوریز ہیں ان ریگارڈس ٹو آپ کی جین ریکنفیگریشن ہونا. کافی لوگوں نے چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں. فار ایگزامپل کہ یوزلی ایک ویکسین کو 5 سال لگتے ہیں تیار ہونے میں, اس کی ٹرائلز ہوتی ہیں, ٹیسٹنگ ہوتی ہے, پر یہ ویکسین 8 منتھس کے اندر بنی ہے. آبویسلی دا آنسر ٹو دس از کہ سائنس بہت آگے آ چکی ہے, فنڈنگ بھی اتنی زیادہ گورنمنٹ نے اس کے اوپر اپلائی کی ہے. سو دیٹس وائی اس پوزیشن میں یہ ہے کہ انہوں نے 8 مہینے کے اندر یہ ریلیز کر دی ہے. دوسری بات یہ ہے جیسے کہ ہم نے پہلے انفارمیشن ملا ہے کہ 8000 بندوں کو یہ ویکسین لگ چکی ہے. سو ایز وی اسپیک یو کے اندر یہ ٹرائلز چل رہی ہیں. تو شاہ صاحب آپ کو پھر کیا لگتا ہے کہ سیکنڈ لاک ڈاؤن تو ہو گئی ہے, تقریباً مارچ 2021 تک فرلو اسکیم اور گورنمنٹ کی جو اسکیمز ہیں اس ٹائم تک ایکسٹینڈ ہو چکی ہیں. اس کا یہی سب کو لگ رہا ہے کہ یہ جو ویکسین ہے موسٹ لائکلی بائی مارچ 2021 کو ریلیز ہو جائے گی, اینڈ ہوپ فلی وی ول اوائڈ اے تھرڈ لاک ڈاؤن. آپ کو کیا لگتا ہے, از دس لائکلی اور ان لائکلی, مطلب کہ ہم ایک تیسری لاک ڈاؤن میں چلے جائیں گے؟ یہ ویکسین آپ کے اوپینین میں کامیاب ہوگی نہیں ہوگی؟ آپ ذرا اس کے اوپر تھوڑا سا ڈسکس کر سکتے ہیں پلیز. دیکھیں نیلم, اس میں کئی فیکٹرز ہیں. اوبیسلی جس حد تک ویکسین کا تعلق ہے وہ تو اسی نظریے کے مطابق بنائی گئی ہے کہ اس سے یہ بیماری ختم ہو جائے, اور ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دی جا رہی ہے سائنٹیفک سیکٹر میں, تو وہ اچھی بات ہے. لیکن بیماری کسی حد تک پھیل چکی ہے, ابھی بھی اسپریڈ ہو رہی ہے, تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس حد تک بڑھتی ہے, کتنے اس سے پرابلمس مزید بڑھتی ہیں. تو یہ کئی دفعہ یہ ایک اسٹیٹسٹکس بھی اس میں انوالو ہوتی ہے. جیسے پہلا لاک ڈاؤن جو ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا, اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر لاک ڈاؤن اچانک کر دیتے تو شاید جو مائیں جو تھی جو بچوں کی لک آفٹر کرتی تھی, نرسز تھی, ڈاکٹرز تھی, وہ اچانک اگر ہاسپٹل میں نہ آتی تو ہاسپٹل کیسے چلتے. یہ بھی ایک پوائنٹ آف کنسیڈریشن تھا اس وقت. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس میں کئی فیکٹرز ہوتے ہیں, بیلنس کرنا پڑتا ہے چیزوں کو. اگر کووڈ-19 کا جو ویکسینیشن ہے اگر یہ بھی کام کرنا شروع کر دے اور سپریڈ کم ہو, لوگ احتیاط کریں,
تو پھر میرا نہیں خیال کہ ایک اور لاک ڈاؤن کی ضرورت ہے. لیکن اگر کسی وجہ سے نہیں ہوتا تو لاک ڈاؤن تو ایک احتیاطی تدابیر میں سے ایک ہے تدبیر. تو یہ دیکھنا پڑے گا. میں کوئی پشین گوئی تو نہیں کر سکتا نا. یہ تو فیکٹس بیس پہ ہے کہ کیا حقائق کیا ہیں اس وقت. ٹھیک ہے شکریہ. ٹھیک ہے, شکریہ بہت بہت. تو جانے سے پہلے ہم یہ چاہیں گے کہ میں بھی آپ کو ریمائنڈ کروں اور ہوپفلی شاہ صاحب بھی اس بات کو بیک اپ کریں گے کہ احتیاط ابھی بھی ضروری ہے. a lot of people have become very complacent. وہ احتیاط نہیں کر رہے, فیس ماسک نہیں لگا رہے. آپ اپنے دفتروں کے اندر مطلب کوئی آپ نے کوئی اس چیز کی شیلڈس یا جیسے کہ QR بار کوڈ ہے جو بھی آپ کے کلائنٹس یا آپ کے کسٹمرز آتے ہیں آپ کو آفس میں لگانے چاہیے, کیوں پھر وہ ایک سسٹم ہے. اگر کسی کو انفیکشن ہو جاتا ہے پھر آپ کو بائی ٹیکسٹ نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے. یہ چیزیں بہت ہی ضروری ہیں. سو فیس ماسک, ہینڈ واشنگ. سو مسٹر شاہ آپ کنفرم کر سکتے ہیں کہ آپ نے دفتر کے اندر آپ نے کیا چیزیں اس قسم کی ہوئی ہیں؟ جیسے کہ آپ نے یہ شیل تو مارچ میں ہی لگا لی تھی, اس کے علاوہ آپ نے کون سی چیزیں؟ شکریہ نیلم جی. دیکھیں احتیاط بہت اہم چیز ہے. یہ ہمارا مذہبی فریضہ بھی ہے احتیاط کرنا. اور جیسے کہ شیل کا آپ نے حوالہ دیا, بالکل جب یہ لاک ڈاؤن ہوا تو میں اکیلا تھا جو کہ لک آفٹر کر رہا تھا آفس کے افیئرس کی. جتنے بھی بندے تھے 15-20 سب کو میں نے چھٹی دے دی کہ چلو ریلیکس کرو. پہلی تو یہ میں نے ایک جنراسٹی دکھائی. میں نے سب کو ایک نوٹس جاری کیا, میمو. اس میں لکھا کہ میں آپ سب کی رسپانسبلٹیز میں لوں گا, آپ کے ساتھ میں آن لائن رابطے میں رہوں گا. تو اس طرح میں نے کام کو بڑھایا. مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میرے ارلی ڈیز ہیں جب میں نے اکیلا شروع کیا تھا کام. لیکن یہ ہے کہ وہ اللہ کا شکر ہے ٹھیک رہا. پھر گاہے بگاہے وہ آ کے مدد کرتے بھی رہے اسٹاف کے بندے. تو ان کو میں نے یہی کہا کہ آپ ہمیشہ ماسک پہنیں. باہر نوٹس ہم نے دروازوں پہ لگائے کہ جو آئیں وہ بھی ماسک پہنیں. اس کے باوجود بہت لوگ جو ہیں ان کا اللہ تعالیٰ پہ بہت زیادہ یقین ہے. یہ میں اس سینس میں بات نہیں کر رہا کہ یہ اچھی بات ہے. میں اس سینس میں بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو باؤنڈریز دی ہیں کہ ایک دفعہ اس سے بڑھ کے یقین کرتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے, ان کے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ آپ احتیاطی تدابیر ہمیشہ کریں. اللہ پہ یقین رکھ کے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سینس میں بچا دے گا. وہ تو اس کے حق میں اللہ تعالیٰ, وہ تو اللہ تعالیٰ کی قرآنی آیات ہیں. وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. وہ تو کووڈ کو ختم کر سکتا ہے سرے سے ہی. لیکن احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ بہت اہم ہیں. ایسے لوگ اکثر آتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں شاہ صاحب کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن میرا ان لوگوں کو یہی پیغام ہے کہ دیکھیں اگر یہ سائنٹیفکلی پروون ہے تو پلیز برائے مہربانی آپ ماسک پہنیں, کوئی شیلڈ آگے اپنے آپ کو کور کریں اور فاصلہ رکھیں, ہاتھ دھوئیں اور احتیاط کے ساتھ زندگی کو بسر کریں. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم سب کا حافظ و محافظ ہو. شکریہ. شکریہ شاہ صاحب, تھینک یو سو مچ. چلو پھر ہم اب چلتے ہیں اینڈ کی طرف. ماشاءاللہ آج بہت ہی نالجبل باتیں ہوئی ہیں, اینڈ آئی تھنک دا میسیج از لاؤڈ اینڈ کلیئر. اگر ویکسین آفر ہو رہی ہے یو شوڈ ڈیفینیٹلی ٹیک اٹ. اینڈ احتیاط آپ پلیز نہ چھوڑیں. فیس ماسک, گلوز, ہینڈ سینیٹائزر, یہ ایک آپ کی روٹین کی اب ایک پرماننٹ چیز ہونی چاہیے جب تک ہم ڈینجر سے نہیں نکلتے. پر شکریہ آج آپ نے ہمارا ساتھ دیا. تو پلیز سوشل میڈیا پلیٹفارم کے اوپر ہمارے ZMC نیٹ ورک کو آپ فالو کریں اور شیئر بھی کریں. اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں نیلم اسلم آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی شاہ جی کی باتوں میں. اور سی یو نیکسٹ وینسڈے. تھینک یو سو مچ.